میرے سامنے قرآن کے 21ویں پارے سے متعلق کچھ نوٹس اور اقتباسات ہیں جی اور ہمارا مقصد ان ذرائع میں گہرائی تک جا کر اس ورلڈ ویو کو سمجھنا ہے جو ان میں پیش کیا گیا ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو صرف چند احکامات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ یہ ذرائع ایمان، روزمرہ کی زندگی اور کائنات میں انسان کی حیثیت کے بارے میں کیا تصویر بناتے ہیں۔ اور ان ذرائع میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ ایک مکمل فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ اچھا، جی، یہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انفرادی اخلاقیات سے لے کر وجود کے بڑے سوالات تک ہر چیز ایک ہی دھاگے میں پروئی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آئیے اس دھاگے کا پہلا سرا پکڑتے ہیں۔ سب سے دلچسپ نقطہ جو ان نوٹس میں میرے سامنے آیا وہ خود قرآن کو اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ مجھے یہ انداز بہت منفرد لگا۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ نقطہ دراصل وحی کی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ ایک بیرونی دلیل کے بجائے ایک اندرونی ثبوت پیش کر رہا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس کلام کی گہرائی اور فصاحت کسی ایسے شخص سے ممکن نہیں جس کی کوئی ادبی یا علمی تاریخ نہ ہو۔ صحیح۔ اس لیے آگے کہا گیا ہے کہ اس کا انکار صرف گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ اچھا۔ ایک طرف وہ ہیں جو اس پیغام کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک تصور ہے جو کچھ لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ جی، نوٹس میں ذکر ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یا ذرائع اسے ایک ایسے نتیجے کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو انسان اپنے مسلسل انکار کے بعد خود اپنی طرف لاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع کے مجموعی سیاق و سباق سے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا زبردستی کا عمل نہیں۔ اچھا۔ یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے جب کوئی شخص مسلسل حقائق کو جھٹلاتا ہے اور سچائی سے منہ موڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی آنکھیں جان بوجھ کر بند کر لے اور پھر شکایت کرے کہ اسے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ صحیح۔ ذرائع کے مطابق یہ مہر اس رویے کا منطقی انجام ہے۔ اسی لیے آگے کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں اور یہ انکار ہی ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ تو یہاں مومن اور فاسق کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ فاسق کون ہے، اس کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ دیکھیں، فاسق وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر حد سے نکل جائے، جو سچائی کو پہچاننے کے بعد بھی اس سے منہ موڑے۔ اچھا۔ اسی لیے مواد میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ایک مومن اور ایک فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے، نہیں۔ ظاہر ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے راستے، ان کی سوچ کی بنیاد اور ان کی زندگی کا مقصد ہی بالکل مختلف ہے۔ تو یہ جو ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے، یہ ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے، لیکن کوئی بھی عمارت صرف بنیاد پر تو کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بالکل۔ میرے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر زندگی کی عمارت کیسے تعمیر کی جائے؟ کیا یہ ذرائع اس کا کوئی نقشہ فراہم کرتے ہیں؟ بالکل، اور بہت تفصیلی نقشہ فراہم کرتے ہیں۔ ایمان کی اس بنیاد پر جو پہلی منزل تعمیر ہوتی ہے وہ اعمال کی ہے۔ اعمال کی؟ جی، ان نوٹس میں بنیادی اعمال کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر پختہ یقین رکھنا۔ ان اعمال کو محسنین کی صفات قرار دیا گیا ہے۔ محسنین، جی، یہ ایک بہت خوبصورت لفظ ہے۔ اس کا مطلب صرف اچھے لوگ تو نہیں ہوگا، اس میں کچھ اور گہرائی بھی ہوگی؟ جی، اس میں بہت گہرائی ہے۔ محسن صرف وہ نہیں جو اچھا کام کرتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ہر کام کو خوبصورتی، کمال اور ایکسلنس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واہ! اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صرف عمل نہیں، بلکہ عمل کے پیچھے کی نیت اور معیار کا نام ہے۔ اور ان اعمال کے مقصد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ عبادت بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ اصل مقصد صرف برائی سے رکنا نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک مثبت اور گہرا تعلق قائم کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور یہ تعلق صرف ذاتی عبادت تک محدود نہیں رہتا۔ اچھا۔ یہ سماجی اور اخلاقی رویوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ذرائع میں معاشرتی حقوق پر بہت زور ہے۔
رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی یہ کوئی احسان نہیں بلکہ ایک فرض ہے۔ اور مالی معاملات پر دی گئی ہدایات تو آج کے معاشی نظام کے لیے بھی بہت متعلقہ ہے نا؟ بہت زیادہ۔ سود اور خیرات کا فرق بہت دلچسپ ہے۔ بظاہر تو دونوں میں پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہے۔ ذرائع اس فرق کی بنیاد کس چیز پر رکھ رہے ہیں؟ نیت پر یا اس کے معاشرتی اثرات پر؟ اصل میں دونوں پر۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سود، جسے یہاں ربا کہا گیا ہے، بظاہر مال کو بڑھاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑھوتری نہیں ہے۔ بالکل، وہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرتا ہے اور معاشرے میں استحصال کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک اس میں کوئی برکت یا حقیقی اضافہ نہیں۔ جبکہ خیرات، جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے، بظاہر مال کو کم کرتی ہے، لیکن یہ دولت کو معاشرے میں گردش میں لاتی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ تو اصل بڑھوتری اللہ کے نزدیک سماجی اور اخلاقی قدر میں ہے، نہ کہ صرف عددی اضافے میں۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تو معاشیت کا ایک بالکل مختلف ماڈل ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی اخلاق پر بھی بہت توجہ دی گئی ہے۔ تکبر سے بچنے کی سخت تلقین ہے، لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ چال میں اعتدال اور آواز کو دھیما رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن آج کی دنیا میں جسے ہم باڈی لینگویج اور پرسنل پریزنس کہتے ہیں، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جی بالکل۔ یہ صرف آداب نہیں، بلکہ یہ ایک پراعتماد اور متوازن شخصیت کی علامت ہے، جو چیخ کر یا اکڑ کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی محتاج نہیں۔ ان سب کے درمیان والدین کے ساتھ سلوک کے بارے میں ایک بہت ہی باریک اور گہرا نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرائع میں کہا گیا ہے کہ اگر والدین شرک پر مجبور کریں، یعنی ایک ایسے کام کا حکم دیں جو بنیادی عقیدے کے خلاف ہو، تو ان کی بات نہ مانی جائے۔ یہ تو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، ایک طرف بنیادی عقیدہ، دوسری طرف والدین کا حکم۔ بالکل، اور یہاں جو انسائٹ ہے وہ صرف اطاعت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسانی رشتوں کو توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا۔ آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ واہ! یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ شدید ترین اختلاف رائے کا مطلب بدسلوکی نہیں ہے۔ آپ کسی سے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے، بنیادی نظریاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پر ان کے ساتھ احترام اور احسان سے پیش آنا لازم ہے۔ یہ آج کے پولرائزڈ دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بہت بڑا۔ واقعی، یہ اصول اور رشتے کے درمیان ایک ناقابل یقین توازن ہے۔ اب گفتگو کو ایک اور اہم موضوع کی طرف لے کر چلتے ہیں، دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ جی۔ ان نوٹس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے؟ نہیں، دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ کہ اس کی حقیقت کو پہچانا جائے۔ اچھا۔ کھیل اور تماشے کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ عارضی ہوتا ہے اور اس کا مقصد تفریح یا وقتی مشغولیت ہوتا ہے۔ وہ بذات خود حتمی مقصد نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو حتمی مقصد مت سمجھو، اصل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ یہ پرسپیکٹیو شفٹ کرنے کی دعوت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان اکثر دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتا ہے اور آخرت سے غافل رہتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی غفلت کو توڑنے کے لیے موت کی یاد دہانی ہے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ جملہ بار بار آتا ہے۔ جی۔ یہ کوئی مایوس کن بات نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو ترجیحات کو درست کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ان ترجیحات میں سب سے بڑی چیز رزق کی فکر ہے۔ دنیا کی اس عارضی نوعیت کے ساتھ رزق کا فلسفہ بھی جڑا ہوا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ رزق ہماری محنت، ہماری ذہانت اور ہماری نوکری کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم ہر وقت ایک نفسیاتی دباؤ میں رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بالکل مختلف تصویر پیش کی گئی ہے۔ جی، یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی تمام جانداروں کو رزق فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ ان جانوروں کو بھی جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ توکل کا ایک بہت بڑا سبق۔ جی، مزید یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے،
اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش نہ کی جائے، بلکہ یہ کہ نتیجے کو صرف اپنی کوشش سے نہ جوڑا جائے۔ بالکل، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے جو خالص مادی سوچ سے نظر نہیں آ سکتی۔ اور اس کے ساتھ یہ یقین دہانی بھی ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ صحیح، یہ سمجھنا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کو بہت سے نفسیاتی دباؤ اور حرص سے آزاد کر دیتا ہے، اور شاید یہی ذہنی آزادی اللہ کی قدرت کے بڑے تصور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جی ہاں۔ ذرائع میں اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کچھ بہت طاقتور مثالیں دی گئی ہیں نا؟ ہاں، ایک ایسی مثال ہے جو انسانی تصور کی حدود کو توڑ دیتی ہے۔ وہ کون سی؟ کہا گیا ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر، اور اس کے بعد 7 مزید سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات یعنی اس کا علم اور حکمت ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال تو ذہن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ صرف ایک شاعرانہ بیان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسانی علم کی حدود کا ایک بہت ہی واضح اور حتمی اعلان ہے۔ یہ کہنے کے برابر ہے کہ آپ کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی جان سکتے ہیں وہ حقیقت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اور یہی بات انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتی ہے۔ جی۔ اور اسی سے جڑا ہوا نقطہ انسانی علم کی عملی محدودیت کا ہے۔ نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی، یہ تکبر کا بہترین علاج ہے اور انسان کو حقیقت پسندی سکھاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اور پہلو جو بیان کیا گیا ہے وہ تخلیق کے بارے میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق اور ان کا دوبارہ زندہ کیا جانا اللہ کے لیے ایک جان کے برابر ہے۔ اس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری حیثیت کا ایک نیا پرسپیکٹو ملتا ہے۔ بالکل، یہ ہماری انفرادی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، اور ساتھ ہی خدا کی لامحدود قدرت کے سامنے ہماری اجتماعی حیثیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ اور آخر میں ہدایت کا اصول، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر اکثر بحث ہوتی ہے۔ جی، مواد میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس سے پھر وہی اختیار اور جبر والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، یعنی جہاد کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور اپنے راستے دکھاتا ہے۔ جی، اور یہاں جہاد سے مراد صرف جنگ نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کے خلاف جدوجہد، سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش اور نیکی پر قائم رہنے کی محنت ہے۔ صحیح۔ تو یہ جبر اور اختیار کے درمیان ایک متوازن نظریہ پیش کرتا ہے۔ ہدایت ایک دو طرفہ عمل ہے، انسان کی طرف سے سچی کوشش اور خدا کی طرف سے رہنمائی اور مدد۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ذرائع ایک ایسے طرز زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد عمل پر مبنی ایمان ہے۔ جی، پھر اس پر اچھے اخلاق، سماجی ذمہ داریوں اور ذاتی رویے کی ایک مضبوط عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اس پوری عمارت کا رخ دنیا کی عارضی نوعیت کو سمجھتے ہوئے ایک اعلیٰ اور ابدی مقصد کی طرف ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت خلاصہ کیا۔ یہ صرف قوانین کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی رویے سے لے کر کائنات میں اپنی حیثیت کو سمجھنے تک زندگی کو معنی بخشنے کا ایک جامع ڈھانچہ ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کا تعلق صرف عقیدے سے نہیں، بلکہ ہمارے ہر عمل، ہر رشتے اور ہر سوچ سے گہرا ہے۔ آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوچ کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ان ذرائع میں ایک آیت کا ذکر ہے جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ جی، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کے اچھے اعمال کے بدلے میں اس کے رب نے اس کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پرامید اور خوبصورت آیت ہے۔ جی، اس پر غور کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انعام اتنا عظیم ہو کہ اسے وقت آنے تک انسانی تصور اور الفاظ سے بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے؟ یہ امید، تجسس اور اللہ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟